جے چاہتا ہے اپنا مقدر جگامن تو گج گج کے نعرہ رسالت تلاچا، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری ہے، سخی سخاوت ناز کردہ ہے، شوم ہر جاتے شوم الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، وصعدوا على معارج الحق بالتحقيق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على بدر التمام. اللهم صل على نور الظلام. اللهم صل على مفتاح دار السلام. اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. يا إمام الرسل ويا سندي، أنت باب الله ومعتمدي، وبدنياي وبآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، وعليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. حمد و صلاة لباد اللہ تبارک و تعالی اس پاک محفل دے اندر اسا سب دی حاضرین و قبول و منظور فرمائے. رب کائنات قرآن و سنت صحیح سمجھن دی، صحیح بیان کرن دی، اور ان دے مطابق عقیدہ رکھن عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ان دربار کو دن دکھنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ان کو شاد و آباد رکھے، رحمت و ہدایت دا مرکز بناوے. رب کائنات
صحابہ کرام دی تعظیم اور اہل بیت دی محبت عطا فرمائے، اور اسی مسلک حق اہل سنت و جماعت دیوتے زندگی اور ای مسلک دیوتے موت عطا فرمائے۔ تقریر کل پہلے اگر ایک گل دی وضاحت دی بنجے تو میرے واسطے آسانی ہو سی کہ میں مادری زبان میری پشتو ہے، پٹھان قبیلے نال میرا تعلق ہے۔ اگر ساڑھے ڈیرے اسماعیل خان دی سرائے کی شاید تواڈے سرائے کی کل مختلف ہو سی، اگر اون دی بھی سمجھن دی اوک پیدا تیوے تو اردو اگر لوگ اچھی طرح سمجھیں دیں وقت میں اردو دی بیچ کلام کرے سا جی میں تو سب تو ایک تو ساڑھے ڈیرے دی سرائے کی دوجہ ساڑھے پٹھانا دی سرائے کی ہوئی گلابی ہوں دی پتنال تو سا آپ کوشش کرے سو سمجھن دی کچھ تو سا نال تعاون کرے سو انشاءاللہ وقت بیڑا پارتی ویسے تے سبحان اللہ آکڑا ساڑھی علاقے دے بھی تو بیدت نہیں، شاید تو آڑھی علاقے دے بیدت ہوئے میں کو نہیں پتا، اگر بیدت نہیں بات سارے آگڑے ہو سبحان اللہ۔ عزیزان قدر جنہ لوگاں دے کل تعظیم صحابہ موجود ہے لیکن حب اہل بیت کل محروم ہیں، انہ دا بیڑا غر کے، اور جنہ لوگاں دے کل حب اہل بیت موجود ہے، اہل بیت دی محبت دی مدعی ہیں لیکن تعظیم صحابہ انہاں دے پلے کوئی نہیں، انہاں دا بیڑا بھی غر کے، اور جنہ دے کل تعظیم صحابہ بھی موجود ہے، حب اہل بیت بھی موجود ہے، انہاں دا بیڑا پارے اور او اہل سنت و جماعت۔ واسطے میرے امام فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ ان نوجوانہ دا تو میں نہ آکھ سکتا ساڑھے جڑے بٹکے ہیں جنہ دریاوان دا سفر کیتے ہیں، رات دا ویلے سفر کرو، ہن روڈ ہیں، روڈ دے سفر علیحدہ ہے، دریا دی ویچ کوئی روڈ تو نہیں ہوندے، تو رات دے ویلے سفر کرو، ایک تو کشتی بیڑی ضروری ہے اور دوجے اسمان دے ستاریاں کل ہدایت گننا ضروری ہے، جہاں دے کل کشتی ہوئے تے اسمان دے ستاریاں کل ہدایت نہ گینے، انہاں دا بیڑی کڑائیں ہوئی دوجے ساحل تک کنارے تک منزل مقصود تک نہیں بن سکتی، اور جڑے صرف ستاریاں کو دیکھے تے ایویں درک مارے چلانگ لاوے دریا دی وچ او بھی بڑھوے سے مروے سی، دریا دا سفر کرنا ہے، یہ مشکل سفر کو ہر کر رہا ہے، تو توڑے کل کشتی بھی ضروری اور ستاریاں کل رہنمائی بھی ضروری۔ اہل بیت مصطفیٰ کشتی ہے اور صحابہ مصطفیٰ ستارے ہیں، اہل سنت کل دوئیں شئی موجود ہیں، اہل بیتی بیڑی بھی موجود ہے اور صحابہ دے ستاریاں کل رہنمائی گنن دا مادہ بھی موجود ہے، اہل سنت دا بیڑا پار۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، نعرہ رسالت۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں، اصحاب حضور ستارے ہیں، ناؤ کشتی کو آدن، اطرت آل رسول کو آدن، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ عزیزان قدر، میں پیر افتخار الحسن صاحب کو عرض کیتا کہ ساڑھا تعلق درس و تدریس دے نالے اور اے جڑا خطیبانہ اندازے ایدی ایسا کو ہوا بھی نہیں لگی، اے دے وڈے محفلان دی بیچ ایسا تقریران تے بھی نہیں ویندے، تو تُسا کہیں بے کو مدعو کرو، لیکن انہاں فرمایا کہ نہیں تُسا ضرور آسو، ایسا ان دے حکم کو پورا کریں دے ہوئے تا تشریف گینا ہے، تے شاید اساڑی توڑی مزاج دی بھی فرق ہوئے،
دو اصطلاحیں ہیں کہ ابن الوقت دو جائے ابو الوقت. اساڑے لوگا دا مزاج ہے کہ جیڑا موسم ہوئے جی میں ہوا گل ونجے تسے پیچھو ونجو. اسا آدھیں اسا ہر قسم دے ہواواں دے پیچھو نہیں ونج سکدے. اسا کوشش کریں دیں ہواواں کو اپنے پیچھو مڑیں دیں. اسا اے نہیں آدھے کہ عوام جس پاسے ونجے ایسے پیچھو لگے ونجو. عوام کو علماء انہاں دے رہنما ہیں جس پاسے تو آپ کو علماء گن منجے تو سا ان پاسے کو اختیار کرو. ایک مسئلہ ہے ساڑھے عقائد کتابہ دے وچ نسب الامام واجب علی الناس بدلیل سمعی. امیر المومنین خلیفت المسلمین دا تقرر یہ لوگاں دے ہوتے واجب ہے فرض ہے. اور معتزلہ آقا اے عقل دی تقاضا ہے. اہل سنت عقیدہ اے شرعی ذمہ داری ہے. اساڑے ہوتے شرعن فرض واجب ہے کہ اسا امیر المومنین کو منتخب کرو. اور حدیث ہے من مات ولم یعرف امام زمانی ہی فقد مات میتت الجاہلیہ. جڑا بندہ مر ونجے اور اندہ امیر المومنین نہ ہوئے ان دی موت جاہلیت دی موت ہے. ایک نو جہالت دی موت مارا. اسا دور اسلام دے اندر رہن دے لیکن جہندہ امام نہ ہوئے ان دا موت جی میں دور جہالت دی وچ لوگ مردیں ان دا موت بھی ہک رنگ ہک ناو ہک قسم انہا دے نال رل دے انہا دے نال مل دے. اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ تمام عالم اسلام دا نظم و نسق اور مسلمانہ دا اکٹ مسلمانہ دا اجتماع مسلمان منتشر نہ ہوئے اے متحد ہوئے ہک مٹی ہوئے نہ کہیں دے جان کو خطرہ ہوئے نہ مال کو خطرہ ہوئے نہ عزت کو خطرہ ہوئے نہ انہ دے دنیا کو خطرہ ہوئے نہ انہ دے ایمان کو خطرہ ہوئے. اے سارے خطرات کو محفوظ ہوئے. ای واسطے ضرور ہے کہ مسلمانہ دا امیر المومنین ہوئے. مسلمانہ دے ہون جڑے زوال دے اسباب ہیں تنزلی دے جڑے اسباب ہیں کوئی اکسی قتل و غارت بہو ہیں کوئی اکسی ماں پیو دی نافرمانی ہے کوئی اکثر لوگ نماز نہیں پڑھ دیں زکاة ادا نہیں کریں دیں حج صحیح طریقے تے نہیں ادا کریں دیں روزے نہیں رکھیں دیں تقوی او نہیں ریا سود عام تی گیا رشوت عام ہے ظلم دا بازار گرم ہے مسلمان علم کل دور تی گئیں. جڑا بندہ جڑا سبب بیان کرے اسا آدھے دی گنجائش ہے منن دی لیکن تمام اسباب دا جڑا اصل ہے اور منڈے اور بنیاد ہے جڑے پورے عالم اسلام دی مسلمانہ دی خستہ حالی ہے اور کافر جس ملک کو چاندن ٹارگٹ کریں دن مسلمانہ دا خون واہیں دن اور مسلمانوں کو منتشر کیتے کریں اور جتنی بھی فسادات ہیں اور لوگ پریشان ہیں اور جتنی بھی اساڑی کمزوریاں ہیں کوتاہیاں ہیں ان دا وڈا سبب اصل سبب اے ہے کہ اساڑا امیر المومنین کوئی جنہ دواران دی ویچ امیر المومنین رہیں خلیفت المسلمین رہیں یہودی اساڑے غلام رہ گئے اور ٹیکس ادا کریں دے رہ گئے انہاں دی حکومتہ ساڑے زیرے سایہ ہیں ساڑے زیرے حکم رہیں وہ ساڑے تاریخی غلام ہیں جڑے آج سپر طاقت بنے کرنے آج اسا معیشت جن کو پین پین کے منگ دیں یہ تاریخ دی چسا کو ٹیکس ادا کریں دے رہ گئے. ان دی وجہ ساڑا امیر المومنین نے اور یہ واسطے جب سید دو عالم نوری مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پردہ فرمایا آپ دا وصال دیا سب کو پہلا اہم مسئلہ جڑے امت کو درپیش دیا وہ یہ ہے کہ ہون خلیفت المسلمین امام المسلمین امیر المومنین کون ہو سے اور حال حضور دی تدفین دا عمل مکمل نہیں دیا انصار دا اکٹ دیا سقیفہ بنی سعدہ دے اندر ایک چپری دے اندر دیہات بھی چپریاں ہوں دے اور انصار دا میں مختصراً عرض کریں دا مدعا یہ ہے کہ سعد بن عبادہ انصار دا وڈا ہا ای کو امیر المومنین حضور دا خلیفہ منتخب کی توجہ. حضرت ابو بکر صدیق عمر پاک ابو عبیدہ بن جراح کو پتہ لگا وہ بھی تشریف گن گئے بحث و مباحثہ شروع کیا انصار نے اپنی قربانیاں بیان کیتے اسا حضور کو جا دیتے نے مدینہ شریف لوگ اساڑے دشمن بڑھیں جنگ بدر وجود دیویچ آیا جنگ احد جنگ احزاب
لوگ اساڑے دشمن تائیں لوگ اساڑنال جنگا کتن اساڑے جان دے دشمن تی گئن اساکو صفحہ ہستی کل مٹاونا چاندے رہ گئن اسا ڈرے نہیں بزدل نہیں تائیں اسا غیرت کتا حضور دینال وفا کتا لڑ دے رہ گئن جان مال اولاد قربان رہ گئن الغرض اپنے قربانیاں بیان کتن حق اساڑا بندہ ہے امیر المومنین حضور دا خلیفہ انصار دے وچو ہو گئے عمر پاک جلالی ہیں آپ جلال دیوی چاہیں آپ نے تقریر کیتا مہاجرین دی جڑی قربانیاں 13 سال مکے دیوی کافران نے جتنی تکلیفہ دیتن برداشت کیتن اللہ رسول دا حکم تیا ہجرت کرو گھر بیوی بچے جائیداد اپنے رشتہ دار خیش قبیلہ چھوڑ دیتے نے مدینہ شریف پرائے وطن دیوی جتا نہ گھر ہے نہ جائیداد ہے نہ کاروبار ہے نہ کوئی پہچانے نہ شناختے نہ قوم دے لوگ ہیں سب کو چھوڑ کے اتہیں گئے وہ پوری زندگی جہادہ دیویچ مصروف رہ گئے جہادہ کرندے رہ گئے انہاں اپنے قربانیاں بیان کیتن انصار نے آکا تواڈی قربانیاں مسلم فیصلہ مکیندن ہک امیر اساڑے وچو ہو سی ہک تواڈے وچو دو امیر مقرر کرے حضرت ابو بکر صدیق اٹھن اور اپنے ہک حدیث بیان کیتا الائمۃ من قریش کہ امیر المومنین قریش دے وچو ہو سی امیر المومنین واسطے 7 شرطاں ہیں اور ان دی وچ ایک اہم شرط اے ہے کوئی غوث ہوئے قطب ہوئے ابدال ہوئے محقق ہوئے محدث ہوئے مفسر ہوئے سب کچھ ہوئے لیکن قریشی نہیں تو وہ امیر المومنین نہیں بڑھ سکتا خلیفۃ المسلمین بغیر قریشی دے کوئی نہیں بڑھ سکتا اور انصار قریشی نہیں قریشی ابو بکر صدیق ہیں عمر فاروق ہیں مہاجرین جڑے مکہ پاک چھوڑ کے آئیں انصار نے حدیث سنا اور وہ من گئیں کہ واقعی امارت حق قریش دا ہے ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر پاک دے حد بیعت کرو یا ابو عبیدہ بن جراح دے حد بیعت کرو انہاں کہ نہیں انت خیرنا و افضلنا اساڑے درمیان بہترین تو صحیوے افضلی تو صحیوے اسا تواڑے حد دیوتے بیعت کرے جتنے انصار ہیں انہوں نے بھی بیعت کیتا اور مدینہ پاک دے بھی جتنے بھی صحابہ ہیں مکی ہیں یا مدنی سب نے امیر المومنین خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق دے حد ہوتے بیعت کیتا اور آپ کو پہلا خلیفہ مسلمان ادا چونا منتخب کیتا اے میڈی سننی بیرا اپنا عقیدہ پکا اساڑا عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبیاں دے بعد رسولاں دے بعد تمام کائنات دے اندر اگر بہترین ہستی ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور دوجا عقیدہ خلیفہ بلا فصل یعنی حضور دے بعد فوراً خلیفہ پہلا خلیفہ وہ حضرت علی شر خدا نہیں وہ حضرت علی مشکل کشا نہیں حضرت علی دے اسا غلام ہے جن دے دل دی وچ علی دا بغض ہے منافق ہے وہ مومن تی نہیں سکدا علی دے غلام اسا ہیں علی اساڑا مولا ہے لیکن جن دا جتنا رتبہ ہے مسلک اہل سنت دی وچ اون رتبے دے مطابق اسا کو منیندن خلیفہ بلا فصل پہلا خلیفہ سید دو عالم نور مجسم دا ابو بکر صدیق ہے اور میں ایک نکتہ عرض کر کے آگو ونجا ساڑھے سنی آدھیں اے ساڑھے علماء ایوے لائی کریں اسا تو کڑیں انہاں کل مندے نہیں سنے سب نہیں سنا انہاں کڑیں سامنے صحابہ کو برا بلنیاں کا تو میں آدھا تو سا آزان تو سن دے ران دے وے جیڑا بندہ آکے آزان دے اندر علی خلیفہ بلا فصل ہون عربی دی تو آپ کو سمجھ جو نہ آوے اسا چکروں اور پوچھ دے نہیں وے جڑا بندہ آکے علی خلیفہ بلا فصل اے 3 صحابہ کو مند آئے گالی ہے جب علی خلیفہ ہے حضور دے بعد تو ایدہ مطلب ہے ابو بکر صدیق جڑا خلافت دے بھائی کہیں خلافت دے منصب دے تو آپ جہندہ حق ہوئے تے بندہ نہ دے وے کس گینے وہ کون ہوندہ ہے وہ غاصب کسن والا وہ ظالم ہوندہ ہے حقدار کو حق نہ دے اے ظلم ہے جڑا بندہ کے علی خلیفہ بلا فصل اوندہ دوجے لفظاں دیچ مانا اے ہے کہ نعوذ باللہ ابو بکر بھی ظالم ہے اور غاصب ہے عمر پاک بھی ظالم ہے اور غاصب ہے حضرت عثمان غنی ظالم ہے اور غاصب ہیں ظلم کرن والے
دسن والے ہیں اور ہر ویلے آکے آزان دے وچ بانگ دے اندر مسجد دے اندر لوڈ سپیکر دے ہوتے آکے اور دین شاعر آزان اے شعار دین شاعر اسلام دے وچوئے اسلام دی نشانی ہے جس بستی کو آزان دے آواز آوے معلوم تھی میں دے مسلمانہ دی بستی ہے حضور جس بستی دے ہوتے حملہ کریں دن تحجد دے ویلے پہنچ میں دن انتظار کریں دن فجر دے ویلے تند ہے اگر بستی کو آزان دے آواز آویں دے حضور ان دے ہوتے حملہ نہیں کریں دن اگر بستی کو آبادی کو شہر کو آزان دے آواز نہ آوے رسول اللہ علیہ السلام ان دے ہوتے حملہ کریں دن ایک کافران دا بستی کافران دی آبادی انان الجنگ اور جہاد جائز ہے آزان اسلام دی نشانی ہے اور اسلام دا حصہ ہے دین دا جیڑا بندہ دین دے اندر اپنے آزان دے اندر ترائے صحابہ کو مندہ نہ کڑے انہاں دا آزان مکمل نہیں اجڑ میں تو سادے ایسا انہاں کول کوئی گالی کوئی مندہ نہیں سنی سبحان اللہ نہ کو شاید توڑے نزدیک بیدت ہو گئے بیدت نہیں وہ سارے اگڑے ہو سبحان اللہ ان حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فصل ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل خود علی نے بھی مننا ان میں جڑے شاید آپ کو سمجھاؤنا چاہتا وہ اے ہے پہلا سوال اے ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق دی خلافت دی تو کوئی دلیل ہی کوئی نہیں یہ سوال ہے ان دی خلافت دی قرآن حدیث شریعت کے اندر کوئی دلیل ہی نہیں تو صحیح میں آدھے خلیفہ بلا فصل ہے اگر تو آکل کوئی پوچھے تو خلیفہ ابو بکر صدیق کو منے نہیں اندر دلیل کیا ہے تو ہمیں تفصیل کرسی ایسی تدویچ موجود انہو الخلیفۃ بعدی حضور فرمائے ابو بکر میرے بعد خلیفہ یعب اللہ والمومنون الا ابا بکر اللہ نے بھی قبول نہیں کیتا مومنین نے بھی قبول نہیں کیتا سوائے ابو بکر کو لیکن میں تو آڑے موٹے دماغ اور موٹی زبان دی وچ اگر گل کراں تو سب کل مضبوط دلیل تو آڑے ذہن دے مطابق اے ہے کہ ابو بکر صدیق دی خلافت دیوتے دلیل اجماع صحابہ اتفاق صحابہ اگر ابو بکر صدیق دی خلافت قرآن دے خلاف ہوئے ہا سنت رسول دے خلاف ہوئے ہا تمام صحابہ آپ دی خلافت دیوتے اتفاق نہ کریا جڑے ویلے تمام صحابہ نے آپ دی خلافت دیوتے اتفاق کیتا اجماع کیتا اے دلیل ہے کہ خلیفہ بلا فصل رسول اللہ علیہ السلام دا ابو بکر صدیق حضور فرمایا میرے امت گمراہی دیوتے جمع نہیں تھی سکتے متفق نہیں تھی سکتے جڑے ویلے تمام صحابہ ابو بکر صدیق دی خلافت دیوتے جمع ہیں یہ دلیل ہے کہ خلافت دا حقدار شرن ابو بکر صدیق ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت بعض اکابر ساڑھے علماء بزرگ لکھ گئے کہ یہودی آدھیں تمام کائنات دی وچ بہترین لوگ موسیٰ علیہ السلام دے صحابی ہیں عیسائی آدھیں تمام کائنات دی وچ بہترین لوگ عیسیٰ علیہ السلام دے صحابی ہیں کیا مطلب پچھلی امتاں دی وچ اے طرز ریا کہ اپنے نبی دے صحابہ کو تمام کائنات دی وچ افضل سمجھیں دیں اور اے خرابی اے تباہی ای امت دے اندر پیدا تیا اے فکر اور سوچ کہ جڑے آدم کے تمام امت ویج بدترین لوگ حضور دے صحابی ہیں حالانکہ یہود نصارہ بھی یوں جا گل نہیں کر سکیں اے یہودیاں اور عیسائیاں کو بھی بدتر بڑھن دی کوشش کرنا ہے اور ان درجے دی ویچ اپنے آپ کو پہنچاونا ہے یوں جا گل نہیں یہود کر سکیں نہیں عیسائی کر سکیں وہ بھی اپنے نبی دی صحابہ کو افضل آدیں لیکن الحمدللہ ساڑھے ہوتے اللہ دا فضل و احسان ہے کیا ساڑھا عقیدہ ہے تمام انسانہ دے وچ نبیاں دے بعد رسولان دے بعد اگر افضل اور بہترین لوگ ہیں او محمد مصطفیٰ دے یار ہیں محمد مصطفیٰ دے غلام ہیں امام راضی دے ایک نکتہ عرض کر کے اگو ویسا امام راضی فرمایا کہ جڑے لوگ آدھیں صحابہ ظالم ہیں انہوں نے ظلم کیتا خلافت حقدار علی ہیں تو انہیں خلافت نہیں دیتا ایک قبیلیاں کلی کم عقل ہے قبیلی کو کیا دے
چیونٹی کو قبیلے آدھے کیڑی اے چیونٹی قبیلی چیونٹی اردو دویچہ سادن قبیلی کیڑی امام راضی فرمایا اے لوگ جڑے حضور دے صحابہ کو آگین کہ انہاں ظلم کیتا اے قبیلیں کو لی کم اکلی کیویں قرآن دے وچ موجود ہے سلیمان علیہ السلام دا لشکر چلا قالت نملتن یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنود وهم لا یشعرون قبیلی نے آقا کیڑی نے آقا کہ تس اپنے بلا اپنے سراخہ دے وچ بڑھوان جو داخل تھی ونجو سلیمان علیہ السلام دے صحابی آندے پہن او دا لشکر ایویں نہ ہوئے بے خبری دی وچ تو آکو لطاڑ نہ گنے بے خبری دے اندر کیا مطلب قبیلی ایک جانور ایک کیڑا زمین دا اون دا اتنا عقل ہے کہ سلیمان علیہ السلام دے صحابی ظلم نہ کرے سن نہ حق ایک جانور کو بھی تکلیف نہ دے سن ایمان سے فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بے خبری دے اندر لا شعوری دے اندر بے توجہی دے اندر تو آکو لطاڑ نہ گینے تکلیف نہ دے وے یعنی اگر وہ تو آکو دے گن سن تو ظلم نہ کرے سن تو آڑی ہوتے پیر نہ رکھے سن لیکن بے خبری دیوی تو آڑی ہوتے پیر آمنجے تو ست لطڑیج بنجو اے تی سکتا ہے لہذا تو سا بلا دیویچ بڑھ بنجو قویلی دا کیڑے دا چیونٹی دا یہ عقیدہ ہے کہ نبی دے صحابہ انسان تو انسان جانورہ دی ہوتے ظلم نہیں کریں دن انہا لوگا دا کیا حال ہے جڑے آدن صحابہ نے اہل بیت دینا ظلم کی دا اے تصوری نہیں تھی سکتا میرے محبوب دے صحابہ سلیمان علیہ السلام دے صحابہ کل افضل ہیں اہل بیت تو اپنی جاتے حضور فرمائے ارحم امتی بی امتی ابو بکر میرے امت دے اندر میرے امت دے ہوتے سب کل زیادہ مہربان رحم والا ابو بکر صدیق حضور فرمایا ایک دن 70,000 بندہ میرے امت دے وچو بلا حساب و کتاب جنت ویس 70,000 بندہ وقاشہ ابن محسن اٹھا وہاں کہ یا رسول اللہ میں کو دعا دے میں بھی انہیں 70,000 دے وچو تی منجا حضور فرمائے تو بھی 70,000 دے وچو ان اکاشہ ابن محسن کو اپنا فکر تیا کہ میں بھی 70,000 دی وچ داخل تھی ماں میری مغفرت و بخشش بلا حساب تھی وے لیکن ابو بکر صدیق کو اپنا خیال نہیں آیا سیدنا ابو بکر صدیق عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آڑی امت بہن کثیر ہے 70,000 توڑا ہے ایدی وچ اضافہ فرما اور ابو بکر دا عقیدہ بھی معلوم تیا کہ حضور اللہ دی طرفوں مختارین 70,000 بھی بیان کر سکتے ہیں اضافہ بھی کر سکتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد حضور نے فرمایا میں اضافہ کریں دا 70,000 بندے دی وچو ہر بندہ اپنے نال 70,000 بندہ بلا حساب و کتاب جنت گن کی ویسے تو جیڑا صدیق حضور دے عام امت دیوتی اتنا مہربان ہے وہ کل تصور ہی نہیں تھی سکتا کہ انہیں ظلم کیتا ہوئے دوجہ سوال اے ہے کہ اگر ابو بکر صدیق خلافت دے حقدار ہیں اور جڑے ویلے انصار نے آکا کہ تسا مہاجرین قریش جو ہیوے پیش کرو نا اسا بیعت کریں دیں تو ابو بکر صدیق کیوں فرمائے کہ تسا عمر دی بیعت کرو یا ابو عبیدہ بن جراح دی بیعت کرو اگر خلافت دے حقدار ابو بکر ہیں خدا دی طرفوں اور رسول دی طرفوں خلافت آپ دا حق ہے آپ دوجہ دانا کیم گندیں آپ کو حق بڑھنے فوراں قبول کریں جیڑے ویلے آپ نے قبول نہیں کیتا ایدہ مطلب ہے خلافت دے حقدار آپ کوئی نہیں ان دی ترائی جواب ہے اگر تسا بیدار بیٹھے ہوئے تو میں سڑیں نا اے لنگر شہدائے کربلا ہے جڑے میں ونڈے دا پیا تو سہیں کو چلو روحانی لنگر سمجھ کے گنو پہلا جواب اے ہے کہ جڑے ویلے عثمان غنی شہید تیا اور مدینے اور مکہ دے صحابہ آ گئے یعنی انصار اور مہاجرین اور انہاں عرض کی تقیاست واڑی بیعت کریں دیں تو حضرت علی دے پاک دے کول آگئے حضرت علی نے انکار کی بیعت قبول نہیں کیتا ہن اساڑا سوال ہے جیڑا جواب تو آڑا ہو سی وہ جواب اساڑا ہو سی اگر حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے
تو ابو بکر صدیق نے بھی خلافت نہیں دیتا، عمر نے بھی نہیں دیتا، عثمان غنی نے بھی نہیں عطا کیتا. ہن تو لوگ آ گئے، ہن تو ان کو فوراً خلافت قبول کرنا چاہیے. ہن تو 24 سال تقریباً گزر چکے ہیں. 2 سال 7 مہینے ابو بکر صدیق دے، 10 سال خلافت عمر پاک دے، 12 سال خلافت دا زمانہ عثمان غنی دا، 24 سال یا 25 دے نیڑے دا زمانہ گزر چکا ہے. اگر آپ پہلے خلافت دے حقدار ہیں، ہن تو 26 یا 25 سال گزر چکے ہیں جڑے آپ دے کل صحابہ آ گئے تو فوراً قبول کرنے چاہیے دا. آپ نے فوراً قبول نہیں کیتا. اگر تہاڈی دلیل گنوت اے سوال پیدا تیسی دا مطلب ہے علی پا خلافت دا حقدار نہیں. جڑا اعتراض ابو بکر تے کریں دے ہوئے وہ اعتراض علی پاک تے آسی. جڑا جواب تو آڈا ہو سی وہ جواب اسا سنیا دا ہو سی. اور دوجی گل اے ہے کہ جڑے لوگ اعتراض کریں دے انہاں دی کتابہ دی وچ لکھا ہے عجیب گل کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبوت کو استعفیٰ دیتا، اپنے بیرا ہارون علیہ السلام دے سپرد کیتا. حالانکہ نبی اللہ دا خلیفہ ہوندہ ہے وَإِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور اللہ دی حکم نال خلیفہ بڑھندہ ہے. خلیفہ بلا فصل ہوندہ ہے، خلیفہ بلا واسطہ ہوندہ ہے. ہن سوال اساڑا اے ہے جڑے ویلے تواڈے مذہب دے کتابہ دے مطابق نبی خلافت کو استعفیٰ دے سکدا ہے. نبی دا خلیفہ وہ تو اللہ دے خلیفے دا خلیفہ ہے، اللہ دے نائب دا نائب ہے. جب اللہ دا خلیفہ استعفیٰ دے سکدا ہے، خلافت کو پیچھو ہٹ سکدا ہے کہیں حکمت دے تحت، تو نبی دا خلیفہ بھی خلافت کو کہیں حکمت دے تحت پیچھو ہٹ سکدا ہے. اور جڑا تریجا جواب ہے وہ ہن تسا سمجھن دی کوشش کرو کہ ابو بکر صدیق نے کیوں فرمایا تسا عمر پاک دی بیعت کرو، تسا ابو عبیدہ بن جراح دی بیعت کرو. ان دی وچ راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ ہن تسا بیٹھے ہی وے میں سادہ مثال دے وہاں اتبیہ ہن عالم دین آون جے، عالم دین سٹیج تے آون جے تے میں انہاں کو آگ دے ماں تو آکو بھی آگ دے ماں کہ تو آکو تقریر اے سنے سن میں نہ سناونا چاہتا. اور اگر تسا او کے تائے کڑے ہو سو نا تے میرے تقریر کل ہو سو تنگ تسا آکسو آسا مولی صاحب پہلے راضی آسے تو چپ کر شکر ہے تائیں اپنے منہ نال بھی آگ دیتا. او جی میں ایک مولی صاحب گیا تے تقریر تے سارے لوگ لگے گئے، ایک بندہ بیٹھا ہے روندہ بھی ہوا کہ خیرے کائیں دے ہوتے اثر نہیں تیا، تو تیڑے ہوتے اثر کیویں تیا، روندہ ہی بیٹھے ہوا کہ کرسی میڈے تو کٹن اٹھ سے کرسی کی نوجہ. ان عالمی دین آوان جیتے میں اگڑے بابا اے تو آپ کو تقریر سناوے تے تسا مسے بیٹھے ہوئے نک تک تائے کڑے ہو سا نا تسا آکسا آبا یہ سناوے تو جان چھوڑ. تے اگر تسا میرے تقریر تے خوش ہو سو راضی ہو سو تسا انکار کرے سو تسا آکسا نہیں مولی صاحب مفتی صاحب خیر ہے تسا 5 ڈامن اپنی تقریر اسا کو سناو، اسا کو چس آیا بیٹا ہے اسا توڑے تقریر دے ہوتے راضی ہے اسا سننا چاندین. لہٰذا میں کو توڑی دل دا حال معلوم تھی سی، توڑی رضا معلوم تھی سی. ابو بکر صدیق نے جو فرمایا تسا عمر دی بیعت کرو، تسا ابو عبیدہ بن جراح دی بیعت کرو، موجودین دی اہل مجلس دی رضا معلوم کرنا چاندین کہ اے لوگ ایمیں زبانی آدن یا واقعی دلو میڈی خلافت دی ہوتے راضی ہیں. جڑا فرمایا ڈوجین دی بیعت کرو، لوگاں نے آکا اسا کہیں بیعت نہیں کریں دے. اساڑے وچو بہترین ہستی افضل ترین ہستی تسا ہی لے. حکمت ہے معلوم کیا کہ صرف زبان دے نال نہ ابو بکر دلان دا حال معلوم کرنا چاہتا ہا اور ای طریقے نال رضا معلوم کیا کہ لوگ 100% راضی ہیں آپ ہی کو خلیفہ بڑا ہونا چاہتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، علماء حق کے لئے سنت. امام حسن مجتبہ چوٹے ہیں، امام حسین علی مقام چوٹے ہیں، 7 یا 8 سال دے ہیں، مسجد نبوی دی تشریف کی ہیں، جمعہ دڑی ہیں. ابو بکر صدیق خطبے واسطے ہیں، ممبر دے ہوتے جلوہ فروز دی گئے. حسنین کریمین نے فرمایا انزل یا ابا بکر عن ممبر جدنا، اے ابو بکر اساڑے نانے دے ممبر کل تلیا. انزل یا ابا بکر عن ممبر جدنا، ساڑھے نانے دے ممبر کل تلے. لوگ اعتراض بنا دیتا حسنین کریمین نے جڑے آگ دیتا ہی دا مطلب ہے ای ممبر دا حقدار ابو بکر نہیں.
این دا لائق آپ نہیں، ورنہ حسنین کریمین نہ کہنا کہ ممبر کل تلیا یہ ہن ہر گال کروڑ روپے کو لی قیمتی ہے تے میں ہن پیسے گنا مانا تے ہر بندے کو کروڑ روپے دے ماں لوگ یاد کرے نا کوئی آیا ہے تے انہیں ایک نکتہ کروڑ روپے کو لی قیمتی اگر تو سب پکا دیتا اے سنی بیرا یہ اعتراض ہے اسادن ٹھیک ہے حسنین کریمین ہوئے چوٹین 7 یا 8 سال دی عمر دن کیونکہ 3 سال 3 ہجری کو امام حسن مجتبہ دی ولادت ہے، 4 ہجری کو امام حسین دی ولادت ہے، 11 ہجری کو تو حضور دا وصال تیا، 7-8 سال دا فاصلہ ہے، ابو بکر صدیق خلیفہ بڑھن، 7 یا 8 سال دا بچہ نابالغ ہوندہ ہے، چھوٹا ہوندہ ہے، اسا منیند کہ نبیان دے کمالات سارے لوگا کل وکرے ہوندے، امامہ دے اہل بیت دے کمالات سارے لوگا کل وکرے ہیں، جدا ہیں، انجن، انہاں دے بڑی امتیازی خصوصیات ہیں، شانہ ہیں، لیکن کچھ بشری تقاضے بھی ہوندے اور کچھ صغر سنی دے بچپنی دے تقاضے اور خاصیت بھی ہوندے اسادین چھوٹے بچیاں دے گالیاں دے ہوتے اتنے وڈے مسئلے مترتب نہ کرو، انہاں دے ادبار نہ کرو، انہاں دے ہوتے کوئی حکم شرعی مترتب نہ کرو، کوئی شرعی حکم اخذ نہ کرو، اے من گینو اگر منندے ہیوے تو وہ ابو بکر صدیق دے ہوتے کوئی اعتراض نہیں، بچے ہیں نوہلے چھوٹے ہیں انہیں ہی گال کیتی بچپنی دے وچ ایوں جیا گالیاں 3 دن آنے بچپنی دا ایک مزاج ہے چھوٹا بچہ ہے ان تو آپ کو کوئی شائی دیتے نہیں کمیز دیتے نہیں تو سپاگی دینے والا ان کو پسند ہے آکسن والا میں کو کمیز دے دے این واسطے تو بچے دا تحفہ بھی جائز نہیں چھوٹا بچہ کہیں کو تحفہ بھی نہیں دے سکتا اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ چھوٹا بچہ پانی کا ڈے وے پو کول یا نلکے کول کہ لوٹا برگی نہیں ان دے ہوتے تو سا وضو نہیں کر سکتے وڈا بندہ نابالغ بچے کول کیونکہ نابالغ بچہ بزوری تے گن نہیں سکتے تے او تو آپ کو ہبہ کرے بخشش کرے چھوٹا بچہ کہیں کو بخشش بھی نہیں کر سکتے اور یہ مسئلہ پیش دیا پیر سید دیدار علی شاہ صاحب سید نعیم الدین مراد آبادی صاحب آدن بریلی شریف ونجو اساڑے نا اساڑے پیر دی زیارت کرو اساڑا شیخ استاذ امام احمد رضا خان قندہاری ثم فضل بریلی تے او آدن میں سیدہ او پٹھانے میں کی منجا تے میں سنا بھی ہے کہ او پٹھانے طبیعت دا سخت ہے او میڈو ٹور کے آوے سید نعیم الدین مراد آبادی سید بھی عالم ہے ان کو پتا او ولا ولا دے ساڑو شیخ پیر استاذ بریلی شریف دی تو سنال جلو آخر تنگ کتنے لگے گئے دیگر دا ٹیم ہے نعیم الدین مراد آبادی کو وضو ہے نماز دے بھی شامل تھی گئے پیر صاحب کو وضو کوئی نہیں آدھے میں گیا ہوتا ہی کنواں ہے چھوٹا بچہ ہے طالب مدرسے دا وہ پانی کڑیں دا ہے لوٹے بریں دے کڑے میں لوٹا کی دے وہاں کے پیر صاحب تو آپ کو اجازت نہیں اندے نال تو سا وضو نہیں کر سکتی میں کہا اچھا بچہ تو اجازت دے وہاں کہ تو آپ کے یہ مسئلہ بھی معلوم نہیں کہ چھوٹا بچہ اجازت دے وقت بھی وضو جائز نہیں شاہ صاحب فرمایا میں بجھ گیا جس مدرسے دا چھوٹے بچے دا علم تو آڑے کو زیادہ ہے اس امام احمد رضا دا علم کتنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت شاہ صاحب فرمیندن جی میں گیا اعلیٰ حضرت نماز پڑھا چکے ہیں باہر نکلیں نعیم الدین مراد آبادی دے نال حال ملاقات بھی نہیں تھیا اون حال بھی نہیں دیتا کہ میرے نال ایک سید بادشاہی آیا ودائے اتفاقاً ٹکریں سامنے تائیں ملے ملاقات یا میں امام اہل سنت کل پوچھا حال دے و طبیعت کی میں فرمایا پٹانا طبیعت دبوں سا وہ جڑے گال میں پڑھیں آستانے دی بیچ کریں دائے میں کہ پٹانے طبیعت دا سخت دی اوہ گال کہتے ہیں میں پٹانا طبیعت دا سخت شاہ سے وعدے میں بہت متاثر دیا نعیم الدین مراد آبادی کو آقا تو سا واپس ویندے لگی جلو میں چند دیوارے تہیں ٹک دے تہیں گزریں تو اسادیں چھوٹے بچے دے احکام شریعت ایچ مختلف ہیں امام حسن حسین عالی مقام ہوئے چھوٹے ہیں لیکن اگر تو سا ضد کریں دے کنہ دی گالیاں دی ادبار ہے توڑے چھوٹی بھی ہیں کہ انہیں جڑے آگ دیتا ابو بکر کو تلے آؤ ممبر کل تو اسا حکم لے سو اسا عقیدہ بڑھے سو انہیں دی پچھو کہ ابو بکر این منصب دا حقدار نہیں تو اساڑے و 3 سوالیں قیامت تک اجازت جواب دے سارے اکٹھے تھی ونجو توڑے کل جواب اگر بنا تو گناؤ نہیں بن سکتی پہلا جواب اے ہے
اون دے واسطے شاید تو آپ کو چنگی طرح علم ہوئے اصل جڑے آدھن کہ جڑے خلافت اقدار علی ہیں بتا ابو بکر دے ہاتھ بیعت کیوں کیتے نے پیچھو نمازہ کیوں پڑھ دیں عمر دے ہاتھ بیعت کیوں کیتے نے پیچھو نمازہ کیوں پڑھ دیں عثمان غنی دے ہاتھ بیعت کیوں کیتے نے پیچھو نمازہ کیوں 25 سال پڑھ دے رہے گئے آدھے تقیہ کیتے نے دل دی وچ لکائے ہیں کہ دوسرا خلیفہ کوئی نہیں بس زبان دے نال آدھے رہے گئے کہ خلیفہ ہیں یہ تقیہ ہے ان کو تقیہ بڑھائی کریں تقیہ کے دل دی وچ شے لکاؤ زبان دی ہوتے خیر اللہ جی میں اللہ دل دی وچے ابو بکر خلیفہ کوئی نہیں دل دی وچے عمر خلیفہ کوئی نہیں دل دے اندر عثمان غنی خلیفہ کوئی نہیں بس زبان دے نال علی آدھا رہ گیا تو بھی خلیفہ ہے تو بھی خلیفہ ہے میں منیندہ میں آدھا کیوں آدھا علی پاک ڈر دے ہوں میں ڈر دی وجہ کو جنگل دا شہر کہیں کل ڈر دے بس خدا دا شہر کہیں کل کیوں ڈر یا تو علی کو شہر خدا نہ کو یا ود ڈر دی گالیاں نہ کرو الحمدللہ سنی ہیں جڑے علی کو شہر خدا منے دیں کائنات وچ بھی کوئی نہیں جڑا علی کو شہر خدا منے اسادن علی پاک اتنے وڈے فاتح خیبر مجاہد جہادہ دی میدان ڈیکن والا ہاں بڑے جنگجو لڑاکا اور تجربہ کار امام حسین چھوٹے امام حسن آلے 7 سال دے 8 سال دیں وہ تو نہیں ڈرین انہاں تو آگ دیتا ابو بکر کو تسا ممبر کو تلے آؤ وہ علی پاک تقیہ کرندہ رہ گیا ایدہ مطلب ہے تو آپ کو اپنے مذہب کو توبہ کرنا پوسی اور تو آپ کو آکڑا پوسی تسا تو آدھے تقیہ واجب ہے اور امام حسن دے قول کو ثابت ہے تقیہ دا چھوڑنا واجب ہے فوجی نہ ہوئے طاقتی نہ ہو سدھی گال موتے آگ دے ہو تو آڈی ہوتے پہلا اعتراض ساڑھا ایتی سی ایدہ مطلب ہے تقیہ چھوڑنا واجب ہے جے تسا تو تقیہ نہ پی ودے بھی ایدہ جواب اسا کو چاہے اور دوجہ سوال حضور جڑے بیمار تھی گئے جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار سوموار آخری 5 دیوارہ واسطے حضور نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا اور ابو بکر صدیق نے مصلی نبی دیوتے کڑ کے نمازہ پڑھا اور وہ بھی جمعہ بھی آیا جمعرات دی رات آپ کو خلیفہ چنے نے امامت واسطے اور جمعے دی ای ممبر دے ہوتے حضور دے حکم دے تحت ابو بکر نے ممبر رسول دے بھائی کے جمعے دا خطبہ دیتا نماز جمعہ پڑھایا اگر امام حسن مجتبہ امام حسین علی مقام دی گال دا باوجود ہی کہ وہ چھوٹے ہیں آپ تو سا ادبار کریں دے ہیوے یہ تو آڑے نزدیک معتبر ہے معتمد ہے انہیں ہوتے تو سا اپنے عقیدی دی بنیاد رکھیں دے ہیوے بات اسادیں انہیں کل حضور دی مخالفت لازم آسی کہ جس ہستی کو حضور نے ممبر تے بلایا اور مسلح تے کڑایا ای قول دی مطابق دا مطلب ہے کہ ای ممبر دا ای مسلح دا حقدار وہ لائق کوئی نہیں تو جیڑا بندہ ای کو لہیسی دا مطلب ہے او رسول اللہ دی بھی مخالفت کریں دا اور تریجہ کہ علی پاک پوری زندگی ابو بکر صدیق دے پیچھو نمازہ پڑھتے رہ گئے اندہ مطلب ہے علی پاک بھی ابو بکر صدیق دے ممبر تے باون تے راضی ہے جیسنین کریمین نے جو فرمائے تلے آؤ اندہ مطلب ہے انہا اپنے بابی دی بھی مخالفت کی تینے علی دی بھی مخالفت کی تینے رسول دی بھی مخالفت کی تینے اور توڑے مذہب کو بھی پار پار کی تینے اترائے اعتراض توڑے ہوتے لازم آسن یا تو آگ دے وہ جیسنین کریمین نے واقعی تقیہ کو حرام قرار دیتا رسول دی بھی مخالفت کی تھی علی دا بھی مخالفت کیتا یا تو آپ کو اے اکڑا پوسی اور اگر اے نہیں آدھے ہوئے تو سادے رسول دی مخالفت بھی نہیں علی دی مخالفت بھی جائز کوئی نہیں وقت رسول اللہ بھی ابو بکر صدیق دے ہوتے راضی ہیں علی پاک بھی راضی ہے تو آپ کو بھی راضی تھی مڑا پوسی آدھیں کہ حضرت زہرا نے مطالبہ کیتا وراثت دا اور حضرت ابو بکر صدیق نے وراثت وچ حصہ نہیں دیتا حالانکہ حضرت زہرا فرمایا کہ تواڈی دی کو تواڈی وراثت وچ حصہ مل سی اور میں کو کیوں نہ مل سی میں رسول اللہ دے صاحبزادی ہاں تے اللہ پاک دے قرآن دے وچ فرمائے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کہ اولاد کو وراثت دی وچ اللہ پاک تو کو وصیت کریں دے حکم دیں دے کہ پتر دا حصہ دو دیاں دے برابر ہے یعنی دو دیاں ہوئے تے ہک ہک کنال انہا کو آمان جے تے پتر ہک ہوئے ان کو دو کنالہ مل سکتے ایمیں آنکو کہ ہر پتر دا حصہ دو دیاں دے برابر ہے یا آنکو وراثت دی وچ
پتر دا حصہ دگنا ہے دی کو ہکا نال مل سی پتر کو 2 مل سن دی کو ہک لگ مل سی پتر کو 2 مل سن تو آڑے لوگ وراثت دیں دیں اسا ڈیرے دی ویچ ڈیرے اسماعیل خان دی ویچ قانون پاسے جتنے تک مفتی دا فتوہ نہ ہوئے پٹواری انتقال نہیں کر سکتے اللہ کری تہیں بھی نافذ تھی تو دیدہ حصہ ہے شریعت دی ویچ وراثت دی ویچ حضرت زہرا نے مطالبہ کیتا اور ابو بکر صدیق نے نہیں دیتا ہک تو قرآن دی آیت دی مخالفت کیتا ہے دوجا ہک حدیث سنائے نے حضور دا حدیث سنائے نے نحن معاشر الانبیاء لا نورسو ولا نورسو ما ترکناہو صدقتن کہ اسا نبیان دی گرو نہ کہیں کو وارث گندن نہ کہیں کو وارث بنیں دن نہ اساڑا کوئی وارث بن دائے نہ اسا کہیں دے وارث بن دیں اسا جو کو چھوڑ ونجو او صدقہ ہے ما ترکناہو صدقتن اور دوجہ اعتراض ہونا دے یہ ہے کہ یہ اپنی صرف ابو بکر نے روایت کیتا اگر یہ واقعی حضور دی حدیث ہے وقت کہیں بھائی صحابی کو معلوم ہو گیا قرآن دی مخالفت کیتے نے حضرت زہرا کو اپنی پیو دی وراثت دی حصہ نہیں دیتے نے حالانکہ امیر المومنین دا حق کے ڈیوے اور ایک حدیث پیش کیتے نے جو قرآن دی بھی خلاف ہے وہ حدیث قرآن آدھا ہے دی کو حصہ ملتا ہے اور انہیں حدیث پیش کیتے ہیں کہ دی کو حصہ نبی دی کو حصہ نہیں ملتا اے حدیث قرآن دی بھی خلاف ہے اعتراض ہے ان دا پہلا جواب یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے جو حضرت زہرا کو حضور دی وراثت دی وچ حصہ نہیں دیتا ان دی وجہ یہ نہیں کہ آپ کو حضرت زہرا نال کینہ ہے بغض عداوت دشمنی ہے ان دی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نے حضور کو اپنے کنہ دینال حدیث سنائے کہ نبی دی وراثت ترک جائیداد دی وچ وراثت جاری نہیں تندہ صرف این حدیث دی وجہ پر ورنہ اگر عداوت دی گل ہے کوئی بندہ فوتی وانجے ان دی بیوی کو ہی حصہ مل رہا ہے اور حضور دے ازواج متحرات دی بیچ ایک بیوی اما عائشہ صدیقہ بھی ہے اور اما عائشہ صدیقہ حضور دی گھر والی مومنہ دی ماں اور ابو بکر صدیق دے دی ہے آپ دی صاحبزادی ہے اگر زہرانال حضور دی دینال بغض عداوت ہے اپنی دینال اپنی صاحبزادے نال تو بغض کوئی نہیں نوت اپنے صاحبزادی کو تو وراثت دے وے حالانکہ ابو بکر صدیق نے جی میں حضرت زہرا کو وراثت نہیں دیتا ای میں اپنی صاحبزادی اما عائشہ صدیقہ کو بھی نہیں دیتا اے دلیل ہے کہ عداوت اور کینے دے گل نہیں فرمان مصطفیٰ دی گل اور دوجہ جواب کہ اے ہک صحابی ہیں ابو بکر صدیق ان دے کل اے حدیث مرویے تو اے بھی کوڑے جھوٹے 9 صحابہ ہیں جنہاں این حدیث کو روایت کیتا حضرت حذیفہ بن یمان حضرت زبیر بن عوام حضرت ابو دردہ حضرت ابو ہریرہ حضرت عباس حضرت علی حضرت عثمان غنی حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اے 9 صحابہ ہیں جنہاں نے این حدیث کو روایت کیتا کہ نبی دی ترک دیوی جائیداد وچ وراثت جاری نہیں تھی اور اگر تواڈی توجہ ہے یہ حدیث جڑے عمر پاک کو پہنچی صحابہ بیٹے ہیں صحابہ دا مجمع گروہ ہے عمر پاک نے فرمایا انشدکم باللہ میں تو آپ کو اللہ دا واسطہ دیں دا کیا تسا حضور دی حدیث سنی کڑے ہوئے کہ حضور فرمایا اسا نبیان دی جڑی گروہ ہیں این دی وچ اسا نہ کہیں کو وارث دے سوں نہ کہیں دے اسا وارث بن دیں جو کچھ اسا چھوڑ ونجو وہ صدقہ ہے صحابہ نے فرمایا اسا اللہ دے نا دا قسم چاہ کے آندن کہ واقعی اسا اے حدیث حضور کو سنی کڑے علی پاک بھی موجود ہے حضرت عباس بھی موجود ہیں عمر پاک نے فرمایا انشدکما باللہ اے علی اے عباس میں تو آپ کو خدا دا واسطہ دیندہ کیا واقعی تسا اے حدیث حضور کل سنائے حضرت علی فرمایا حضرت عباس فرمایا اسا اللہ دے نا دا قسم چاہ کے آدن کہ واقعی اے حدیث اسا حضور کل سنے کر اور دوجی وجہ اے ہے کہ اے جڑے گلے کہ اے قرآن دی آیت دی خلاف ہے اے بھی کوڑے قرآن دی وچے یوصیکم اللہ تو آپ کو حکم دیندہ ہے تو آپ کو وصیت کریں ہے کم ضمیر خطاب امت کو ہے اے خطاب نبی کو ہے بھی نہیں اللہ پاک فرمائندہ میں اے لوگوں تو آپ کو حکم دیندہ کہ تس اپنے وراثت دی وچو اپنے پتر کو دودیاں دے برابر حصہ دے لہٰذا اے آیت نبی دے متعلق ہی نہیں ہے لہٰذا جڑے حدیث حضور دی اوہی اپنی جاتے صحیح ہے او حضور دی متعلق ہے آیت حضور دی امت دی متعلق ہے درمیان دی کوئی تعارض کوئی مخالفت کوئی نہیں
اور انہاں دے اپنی کتابت وچ موجود ہے، امام جعفر صادق دا قول موجود ہے، اے آدن امام معصوم ہیں، اس آدن محفوظ ہیں۔ امام جتنے اہل بیت یا ولی ہیں معصوم نہیں، محفوظ ہیں۔ معصوم صرف انبیاء ہیں یا ملائکہ ہیں جنہیں کل گناہ تھی بھی نہیں سکتا۔ نبیوں اور ملائکہ کو علاوہ کوئی معصوم نہیں، ہاں محفوظ ہیں، اللہ دی حفاظت انہاں دی ہوتے ہیں، گناہ کل بچ میں محفوظ عن الخطا ہیں۔ صحیح۔ تو امام جعفر صادق دا قول انہاں دی کتابت وچ موجود ہے کہ حضور فرمائے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں دے وارث ہیں، وان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، نبیوں نے نہ کہیں کو درہم دا وارث بنایا نہ دینار دا وارث بنایا، انما ورثوا احادیث من احادیثہم، نبیوں نے اپنے احادیث دا لوگوں کو وارث بنایا۔ فمن اخذ منها بشیء اخذ بحظ وافر، لہذا جڑا بھی حضور دے حدیث کو پڑھے توڑے جیاں دی ہوتے کفایت نہ کرے، بہت سارے پڑھن دی کوشش کرے۔ تو اڑے اپنے کتاب دی شہادت ہی موجود ہے کہ نبی دی وراثت دنیا دی نہیں، درہم و دینار دی نہیں، جائیداد دی نہیں، علم دی۔ آدھیں کہ اے قرآن دے دوجیات دی بھی خلاف ہے، وورث سلیمان و داؤد، سلیمان داؤد دا وارث بنا، سلیمان علیہ السلام بھی نبی، داؤد علیہ السلام بھی نبی، تو سادے نبی دا کوئی وارث نہیں بنا، قرآن آدھے سلیمان علیہ السلام داؤد دا وارث بنا، تو سادے نبی دی ترکے دی بیچ وراثت جاری نہیں تندہ، قرآن آدھے داؤد علیہ السلام دے ترکے دی بیچ جائیداد دی بیچ وراثت جاری تھی، سلیمان او دا وارث بنا۔ اسادے اے حدیث ای آیت دے خلاف نہیں، پہلی گل تو ہی توڑی کتاباں دی بیچ موجود ہے کہ سلیمان وارث داؤد دا اور سلیمان علیہ السلام دا وارث محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ ہے۔ اساڑا نبی سلیمان دا وارث، سلیمان داؤد دا وارث، اگر اے وراثت جائیداد دی ہے، اے وراثت مال دی ہے، درہم و دینار دی ہے، وتسا کو ڈسو کہ حضور کو کتنا جائیداد ملا سلیمان کو، لہذا مننا پوسی کہ اے وراثت دنیا دی نہیں جڑے آیت دی وچے وورث سلیمان و داؤد، سلیمان وارث بنا داؤد دا، اے وراثت علم دی ہے، اے وراثت کمالات اور نبوت دی ہے کہ داؤد دا خلیفہ سلیمان بنا اور آخری نبی جڑے خلافت دا وارث ہے، نبوت دا وارث ہے، او محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ۔ اور عقلی اللہ تعالیٰ عطا کرے، یہ میں ہی واسطے آدھا اساڑے جڑے نوجوان ہیں آج کل لوگ نیٹ استعمال کریں دیں، کئی مولیاں دے تقریرہ سن دیں قسمہ قسم دی، اسا کو انہ دبوں خطرہ ہے، اے تو توڑے گھر بیٹھے ہو سن تے اغوات ہی چکے ہو سن۔ پہلے لوگ اغوات ہی دن پتہ لگ بیندہ ہے، فلانا بندہ اغوات ہی گیا، کوئی گن گیا، ہون گھر بیٹھے بندہ اغوات ہی میں پتہ نہیں لگ رہا۔ اساڑے نوجوانہ دی اغوات ابوں خطرہ ہے، این واسطے میں آدھا عقل کو لکام گینو، قرآن جو آدھا ہے کہ سلیمان داؤد دا وارث بنا، داؤد علیہ السلام دے پتر کتنے ہیں، تمام تاریخ دی کتابہ اٹھا کے دیکھو اجماع اتفاق ہے، داؤد علیہ السلام دے 19 پتر ہیں، 19 صاحبزاد ہیں، بس وراثت جائیداد ایک پتر کو مل دے، 18 محروم تھی گئے، وراثت تو سارے کو مل دے، اگر اے وراثت دنیا دی مراد ہے وورث سلیمان و داؤد، اگر یہ دنیا دی وراثت دا تذکرہ ہوئے ہاں وقت وراثت صرف سلیمان کو نہ ملیا، داؤد علیہ السلام دے 19 پتر صاحبزاد ہیں سارے کو ملا، جڑے ویلے ذکر صرف سلیمان دا تیا کہ او وارث بنا، اے دلیل اے وراثت علم دی مراد ہے، دنیا اور دولت دی وراثت مراد ہے۔ اور اگر تو آڑا عقل حاضر ہے غائب کوئی نہیں، بس ہی گل بھئی تو آپ کو میں پوچھ دا کہ اے سلیمان علیہ السلام دی تعریف ہے قرآن دی ویچ، اللہ پاک نے تعریف کی تھی، مدہ بیان کیتا، ان دی شان اور عظمت کو بیان کیتا کہ سلیمان وارث بنا داؤد دا، میں تو آپ کو پوچھ دا یہ صرف سلیمان علیہ السلام دی شان ہے کہ اپنے پیو دا وارث بنا، دنیا کائنات دی جتنے پتر ہیں ہر پتر اپنے پیو دا وارث بن دا، ہر پتر ہر بیٹا اپنے والد دا وارث ہے، اندھی بھی سلیمان دی کیا شان ہے، اندھی بھی تو پورا کائنات شریک ہے، پیو فوتی ونجے اندھا پتر ہی وارث ہے، رب شان بیان کیتا، عظمت بیان کیتا، مدہ فرمایا،
تعریف اور ثنا فرمائی کہ سلیمان وارث بنا داؤد علیہ السلام دا اگر وراثت دنیا دیئے جائیداد دی ہے اندی بھی سلیمان علیہ السلام دی کوئی وکری شان نہیں کوئی امتیازی مقام نہیں یہ تو کوئی مخصوص صفت نہیں اندی بھی پورا کائنات شریک ہے کہ پتر پیو دا وارث بندا ہے وط اے شان نہیں بندا لغو کلام لازم آسی نعوذ باللہ لازم آسی کہ قرآن دی بیج ایک جملہ ہے جن دی بیج کوئی تعریف کوئی نہیں حالانکہ قرآن دی ہوتے ایمیں ایسا نہیں آگ سکتے قرآن دا ایک لفظی بیکار اور فضول اور باطل کوئی نہیں لہذا مننا پوسی کہ ای دی بیج وراثت علم دی مراد ہے کہ داؤد علیہ السلام دے صاحبزادے تو 19 ہیں لیکن مقام و مرتبہ عظمت سلیمان کو ملا کہ پوری کائنات دا بادشاہ بھی بن گیا اور نبوت دا اپنے پیو دے علم دا وارث اور خلیفہ بھی بن گیا آج ان کے حضرت ابوبکر صدیق نے عمر پاک کو خلیفہ بنایا لکھ کے دیتا میرے بعد خلیفہ عمر ہو سی تو حضور نے تو کہیں کوئی لکھ کے نہیں دیتا میرے بعد خلیفہ فلانا ہو سی ابوبکر صدیق نے نبی دی مخالفت کی تھی خلیفہ کو حق نہیں پہنچدا کہ اپنے اصل دی اپنے جیندہ او واری سے خلیفہ ہیں وہ دی مخالفت کرے نبی نے کہیں کو بھی نہیں چونا نہیں لکھ کے دیتا میرے بعد فلانا خلیفہ ہو سی ابوبکر نے کی ماں کا میرے بعد خلیفہ عمر ہو سی کاغذی مانگوایا لکھ کے دیتے نے پڑھ کے سنایا حضور دی مخالفت کی تے اسا آدھیں ساڑھا بھی ایک سوال ہے جڑا جواب تو آڑا ہو سی وہ ساڑھا ہو سی جڑے ویلے علی پاک زخمی تھی گئے انہیں کیا کیتا امام حسن مجتبہ کو خلیفہ منتخب کیتا علی پاک دے اتے بھی سوال تھی سی جڑے ویلے حضور نے کہیں کو خلیفہ نہیں بنایا تو علی پاک نے امام حسن مجتبہ کو خلیفہ کیوں بنایا جڑا جواب تو آڑا ہو سی وہ جواب آساڑا ہو سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اور دوجی جواب یہ ہے کہ اے بھی جھوٹ ہے کہ حضور نے کہیں کو خلیفہ نہیں بنایا نہ وہ موقع ایوں جان کہ حضور نے جہاد واسطے ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا جہاد واسطے اب کو خلیفہ بنایا اور حج واسطے نو ہجرے کو حضور حج تے نہیں بن سکے تشریف نہیں گن سکے حضور نے حج واسطے خلیفہ ابوبکر صدیق کو بنایا اور آخری زندگی دے 5 ڈیبارہ جمعرات کل سموار تک جڑے حضور اتنے بیمار تھی گئے آپ دے تکلیف شدید تھی گئی کہ آپ مسجد ویچ نہیں آ سکتے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مسلح ہوتے ابوبکر صدیق کو کڑا کے ان کو خلیفہ بنا لہذا اے بھی جھوٹی کہ حضور نے کہیں کو خلیفہ نہیں بنا اور ایک بڑی قیمتی گل میں پہلے بھی آگ دیتا ہوں کہ کروڑ روپے کل قیمتی تو ایک ایوں جیا گل میں آدھا منٹ آخر ہیں کہ ارب روپے کو لی میں آدھا قیمتی ہیں تریجہ جواب اے ہے کہ نہ کرن اور من کرن دی بھی زمین اسمان دا فرق ہے اے سنی اگر اے ہک نکتہ تو آپ کو سمجھ آوان جے اے دو لفظ ہے درجن و مسئلے تو آڑے حالتی سے بڑے تفصیل طلب مسئلے تو آڑے دو لفظہ دی ویچ حالتی اندر اگر تو سے کو سمجھا اور پکایا بہت سارے لمبے چوڑے مسئلے کل باسا کل تو آڑے جان چھوٹ پوسی نہ کردن اور منع کردن نہ کرنا اور منع کرنا انہی بھی زمین اسمان دا فرق ہے حضور نے کہیں کو خلیفہ بنایا نہیں لیکن خلیفہ بناوڑ کل کہیں کو منع بھی نہیں کیتا حضور نے کتے ہی نہیں فرمایا کوئی خلیفہ نہ بناو حضور دی مخالفت ویلے ہوئے ہاں کہ حضور نے منع کیتا ہوئے ہاں کہ کوئی بھی خلیفہ دوجے خلیفے کو انتخاب نہ کرے منتخب نہ کرے نہ چنے حضور نے منع نہیں کیتا صرف خلیفہ بنایا نہیں ای واسطے اگر ابو بکر نے خلیفہ بنایا اے حضور دی مخالفت کوئی نہیں حضور دی مخالفت تا ہوئے ہاں کہ حضور نے منع کیتا ہوئے اور لوگ پوچھ دیں حضور جنازے پڑھ دیں جنازے دے بعد دعا مانگ دیں ایسا کو دلیل دے حضرت بلال اذان دیں دیں اذان دے بعد درود نہیں پڑھ دیں حضور دے زمانے دے لوگ فوت تین دن کل خانیاں نہیں تین دیں لوگ فوت تین دن صحابہ کل وڈا پیر کون ہے عرس نہیں تین دیں تو سا سالانہ عرس کریں دے 11ویں شریف دے محفل تو قرون ثلاثہ دی بیچ بہترین زمانت بیچ کوئی نہیں اے انگوٹھے چوم دے ہوئے
دروں دا میلاد دا جلوس ربیع الاول دا زمانہ حضور دے دور دی بیچ ویا صحابہ دے دور دی بیچ ویا کہیں صحابی 12 ربیع الاول کو جلوس نہیں کٹا جنڈے نہیں لائنے لنگر نہیں بنڈائے یہ تو سب اتنے ڈک سارے کم کریں دے حضور نے کوئی نہیں کیتن تو سا کریں دے بدعت ناجائز ہے یہ درجنوں جوابات موجود ہیں لیکن تو سا تفصیلہ سننے واسطے تو آڑے کوئی ٹیم ہی نہیں دنیا کو فارغ تیو تو کوئی شئی سکھو ایک قسمت نل آئے ودی ہوئے یا ہکا لفظ پکاؤ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرمایا اے انہا آدھے نا ساڑا عالم ہے ساڑا پیر ہے ساڑا استاذ ہے اس آدھے تو آڑا پیر تو آڑا استاذ سے ہی ہوں دی تحقیق منو عقیدہ منو ہوں دے علم دے کتابہ دے مطابق چلو شاہ عبدالعزیز فرمایا ابو بکر صدیق نے حضور دی مخالفت نہیں کیتی کیونکہ حضور نے خلیفہ بنایا نہیں خلیفہ بناوڑ کل کہیں کو منع نہیں کیتا منع کرے اوے لے مخالفت ہوئے ہاں این جواب کو گن کے اسعادیں اگر من بھی گنو کہ حضور نے جنازے دی بعد دعا نہیں مانگی اسعادیں حضور نے دعا کل منع بھی نہیں کیتا لہذا وقت بھی جائز ہے اگر بلال نے اذان دے بعد درود نہیں پڑھا تو حضور نے منع بھی نہیں کیتا بلال نے منع بھی نہیں کیتا کل خانی حضور نے نہیں کیتے صحابہ نے کل خانیہ دے محفلیں نہیں بکتائیں منع بھی نہیں کیتا میلاد دے جلوس اگر صحابہ نے نہیں کٹیں حضور نے منع بھی نہیں کیتا صحابہ نے تابعین نے ائمہ مجتہدین نے کہے کو منع بھی نہیں کیتا جتنے خیر دے ادب دے نیک کم اسا سنی کریں دیں نہ قرآن دی وچ منع ہے نہ حدیث دی وچ منع ہے اگر کوئی دعویٰ کرے اساڑا چیلنج ہے ایو جے پتر حالے جمع بھی نہیں جڑا سا کو منع ڈکاوے کہ یا میلاد منع یا دعا پادل جنازہ اسمان پڑھ سکتا ہے قیامت قائم تھی سکتا ہے لیکن ایو جے مفتی شیخ الحدیث کوئی محقق حالے مانے جنوی نہیں جڑا سا کو منع ڈکاوے اساڑا چیلنج ہے قرآن دے وچ حکایت پیش کرو حکا حدیث پیش کرو جتنے کم سنی کریں دیں معمولات اہل سنت جتنے حک منع دی آیت یا حدیث دکھاؤ اور ایوی دل دے کننال سنو جتنے کم اسا اہل سنت کریں دیں جب خدا نے بھی منع نہیں کیتا خدا دے رسول نے بھی منع نہیں کیتا کائنات دی کوئی طاقت بھی ایسا کو روک نہیں سکتی منع نہیں کر سکتے جتنے تک سنی راسن درود و سلام دی صدایا بھی حسن جتنے تک سنی زندہ راسن میلاد دی جلوسہ بھی حسن جتنے تک سنی زندہ راسن خیر و برکات محافل حسن مجالس شہادت حسن ذکر صحابہ ذکر اہل بیت ہو سی ادب و احترامی ہو سی ادب و احترام دے محافل ہو سی بیان تو میرا دور و درازہ وقت دی وچ گنجائش کوئی نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے خلافت دیوتی جتنے اعتراض ہیں تقریباً 15 اعتراض ہیں میری کوشش ہے کہ سارے کو ذکر کرت رہے 4 میں ذکر کر سکا یار زندہ صحبت باقی تو انڈو 3 منٹ رہ گئے نہ دے اہل کوئی فضائل سنو میاد اہل بیت دی فضیلت الحمدللہ ایوں جے ہستی آج اتا تشریف فرماتی سن جنہ دے ڈیکھن واسطے بھی اکیاں ترز دیں اور توڑے علاقے دی جو دے قدم لگ سن انشاءاللہ ان دی زیارت بھی توڑے دلوں کو منور کرے سی ان دی کلمات بھی توڑے دلوں دی زمین کو آباد فرمائے سی لیکن اتنا میں عرض کرے سب پلے سے رات تے ہر کہیں گزرنا ہے پلے سے رات تے وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا قرآن دے بچ موجود ہے نیک عالم جاہل پیر مرید شاگرد استاذ غوث قطب اچھا برا سب نے گزرنا ہے اور یہ دنیا دے راہاں دی ہوتے ایسا ڈائے ویندے سیاسیں کو آدھے پکا کرو روڈا ساڑا خراب ہے ایسا ووٹ نہ دے سو احتجاج کریں دے ڈاڈا 12 فٹ تے روڈے تے پولیس رات کو وال کل باریک ہے تلوار کل تیز ہے تے پانی کل نرم ہے رات کل تاریک ہے تے ساڑے پٹانا دی علاقے دی ایک عالم آیا ان لوگوں کو ڈرایا کہ نیک کم کرو جن دن کم نیک ہو سن ٹھیک ہے برے عمل ہو سن پولے سرات وال کولی باریک ہے بال سے زیادہ باریک کیویں ٹپ سو ایک پٹھان اٹھا ہوا کہ مولوی صاحب ایویں آگ جنہ دیرا ہائے کوئی جیڑے وال کولی باریک ہیں تو دی کیویں چل سو تو جہنم دی اترا ہے ساڑا کیدہ ہے پولے سراتے بر حق ہے حضور فرمائے اسبتکم علی الصراط اشدکم حبا لے اصحابی والے اہل بیتی جین دے دل دی وچ میڈے صحابہ دی محبت ہو سی اہل بیت دی محبت ہو سی جتنی محبت زیادہ ہو سی اتنا پولے سراتے ثابت قدم تی کے ٹھوک او تلک سن نہیں اون دے قدم پسل سن نہیں او جہنم دے وچ دا سن نہیں انہاں دے قدم پکے را سن
اگر پلے سرات دی رہ چوٹی ہے حب اہل بیت اور حب صحابہ دی وجہ کل انہا واسطے اتنی تھی ویسی جی میں کائنات دوڑ پل ہوئے آرام دے نال ٹپو اور حضور فرمایا الزموا مودتن اہل البیت، اہل بیت دی محبت کو لازم پکڑو، جس نے اہل بیت دی محبت کو لازم پکڑا دخل الجنت بشفاعتنا، اسا ان دی شفاعت بھی کرے سو اساڑے شفاعت نال جنتی ویسا والذی نفسی بیدیہی لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا، حضور فرمائے جس ذات دے قبض قدرت دی وچ میری جان ہے کائیں بندے کو کوئی عمل نفع نہیں دے سکتا، نہ نماز نہ روزہ نہ حج زکاة نہ فرائض نہ واجبات، جتنے تک اسا اہل بیت دی حق کو نہ سجانے نہ پہچانے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام دی تعظیم اور اہل بیت پاک دی محبت عطا فرمائے اور ای تعظیم صحابہ اور جذبہ حب اہل بیت وچ اسا کو زندہ بھی رکھے، ان دیوتے موت عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خوش دے دے رگن سمجھنا کو کک بھی نہ آیا اسے تے خیر الوارا مصطفیٰ مجتبہ مہربانا، تے خیر الوارا مصطفیٰ مجتبہ مہربانا، پمن سب یہ بالا تر ہر چانا، پمن سب یہ بالا تر ہر چانا، لمر چپرے وہ تو علی پو جڑا شو ویل حبیبہ چل منز میں قضا شو، لمر چپرے وہ تو علی پو جڑا شو ویل حبیبہ چل منز میں قضا شو، لمر دکڑو را ظاہر دی علی پو خاطر آل شانا، پمن سب بالا تر ہر چانا، تے خیر الوارا مصطفیٰ مجتبہ مہربانا، پمن سب